إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الزخرف مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 44 ہے اور نزول کے اعتبار سے 63 صورت ہے. زخرف کا مطلب زینت ہے، اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں. دنیا اور جنت کو یہاں پہ کمپیئر کیا گیا ہے، تو جو وقتی دنیا کے پیچھے جائے گا اور مطلب آخرت کے لیے کیا ہوگا، اس کا کمپیریزن یہاں پر ہے. اس صورت میں دنیا کے فائدوں کی حقیقت اور ان سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے. جب تک دنیا کتنی حقیر ہے، کتنی ٹیمپرری ہے، کتنی چھوٹی ہے، یہ ہم کو نہیں سمجھ آئے گا، ہم اتنی زیادہ دنیا کو امپورٹنس دیں گے. جب ہم کو دنیا کی ریالٹی کا پتہ چلے گا تو جتنی دنیا کو امپورٹنس دینا ہے ہم اتنی ہی دیں گے، اور ریئل کامیابی کیا ہے اگر وہ پتہ چلے گا پھر تو ہم اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. تو بیسیکلی وہی اس صورت میں بتایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حامیم. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے. نوبڈی نوز اس کے معنی، تو اس پہ کوئی گیس ورک کرنا، اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، یہ سب جو ہے ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. والکتاب المبین، وہ جو ہے قسمیہ ہے، تو قسم ہے اس کتاب کی جو کیا ہے، مبین، بالکل واضح کتاب، روشن کتاب، یعنی اس کے اندر مبین میں خود بھی روشن ہے کتاب اور دوسروں کو بھی روشن کرتی ہے یہ کتاب ہے. تو قرآن کو بطور گواہ بنا کر یہاں پر ہم کو کہا جا رہا ہے، یعنی قرآن گواہ ہے. قسم کا مطلب یہاں پہ قسمیہ واو ہے نا، یہ تو گواہ ہے قرآن. ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، اور ہم جو ہے سوائے اللہ کی کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں. کس چیز کی؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ، بے شک ہم نے بنایا، ہم نے اس کو. جعلنا ہے یہاں پہ، خلقنا نہیں ہے، بنایا. خلقنا یعنی پیدا، کریٹ کرنا. جعلنا بنایا یعنی اٹس ناٹ کریٹڈ. قرآن از ناٹ اے کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. جعل جو ہے انزل کے معنی آتے ہیں، اتارنے کے معنی آتے ہیں اس میں. قرآناً، قرآن، عربین، عربی، یعنی یہ عربی زبان میں، تمہاری اپنی زبان میں یہ نازل کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکہ تم سمجھو. لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمٍّ، اور بے شک وہ الکتابی، الکتاب میں ہے. یہاں پہ الکتاب لوح محفوظ میں اصل ہے، یہ سب ہم پہلے لے چکے کہ اوریجنل کاپی وہاں پر ہے. کا آلسو مطلب جو ہے سورس کا آتا ہے، تو یہ الکتاب میں ہے. اب یہ جو ہے فی صحف مکررہ، اور لوح محفوظ میں ہے. تو دنیا میں جتنی چیزیں ہو رہی ہے سب کا ریکارڈ لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ ایک تختی، ایک چپ، ایک میموری، کچھ بھی. پہلے تو پھر بھی چپ کا آتا تھا، میں اس کا اگزامپل دیتی تھی. اب تو چپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے آئی کلاؤڈ پہ اور یہ ساری چیزوں کے اوپر کیسا سب کچھ سیو ہو جاتا ہے. کہاں سیو ہوتا ہے ہم کو نہیں معلوم، فزیکل کوئی چیز بھی نہیں ہے. جب ہم میموریز کے لیے آئی کلاؤڈز رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کے سسٹمز، ڈراپ باکس رکھ سکتے ہیں، گوگل ڈرائیو رکھ سکتے ہیں جو فزیکل بھی نہیں ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ لوح محفوظ میں جو فزیکل چپ نہ ہو، فزیکل کچھ نہ ہو، اس کے اندر ساری چیزیں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ یعنی بیسیکلی قرآن کی اصل کاپی الکتاب میں ہے. لدینا لعلی حکیم، ہمارے پاس البتہ بلند ہے، حکمت سے لبریز ہے. یعنی اب یہاں پر ایک تو بلند ہے، دوسرا حکمت
کے اوپر جو ہے حکمت سے لربیز ہے، یعنی وزڈم ہے، یعنی قرآن اٹ سیلف میں وزڈم بھری ہوئی ہے، وزڈم کے اوپر بیسڈ قرآن کے تمام چیزیں ہیں۔ پھر حکیم میں فرمنس کے معنی بھی آتے ہیں کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، چینج نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ قرآن کے بارے میں سب سے پہلے آیت نمبر 2 میں مبین بتایا گیا ہے، واضح ہے، کلیئر ہے۔ پھر قرآن کے بارے میں عربی زبان میں ہے، تو جو عربی زبان میں ہے وہ قرآن ہے، باقی ساری ٹرانسلیشنز ہوں گی۔ پھر تیسرا ام الکتاب میں اوریجنل کاپی ہے، چوتھا بلند مرتبے والی ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی کتاب بلند مرتبے والی ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور پھر چوتھا جو ہے حکیم کے معنی بھی آئے ہیں، جس میں وزڈم اور فرمنس دونوں کے معنی جو ہے آئیں گے۔ تو ایسی کوئی کتاب عام کتاب نہیں ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، تو اس کو ہماری زندگی میں کیا جگہ دینا چاہیے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افنضرب، کیا بھلا ہم چھوڑ دیں عنکم، تم سے، الذکر، ذکر کرنا۔ اب یہاں پہ تم سے یعنی اہل مکہ ہے، یعنی اے اہل مکہ، کیا تمہیں قرآن پڑھ کر سنانا، نصیحت کرنا، اس کے بارے میں بتانا چھوڑ دے۔ یہاں پہ ذکر یعنی قرآن ہے، اور صفحن درگزر کرتے ہوئے، یعنی صفحہ کے مطلب گردن کو دوسری طرف کر کے موڑنا، ٹھیک ہے، یعنی اگنور کرتے ہوئے، اعراض برتنا، توجہ نہ دینا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کا کلام سنا رہے تھے نا، لیکن وہ کیا کر رہے تھے، منہ موڑ رہے تھے۔ تو تمہارے منہ موڑنے کی وجہ سے کیا تمہیں قرآن کے بارے میں بتانا چھوڑ دے، ان کنتم قوما مسرفین، کہ ہو تم ایک قوم حد سے بڑھنے والے، یعنی مخالفت کرنے والے، خرابی کرنے والے، فساد کرنے والے، یعنی تم مانو یا نہ مانو، تمہیں بتانا تو پڑے گا نا، بتایا تو جائے گا نا، قرآن کو کا جو ہے جو یہ وہ ہے وہ روکا تو نہیں جائے گا نا، یعنی بتانا چھوڑا تو نہیں جائے گا نا، بتاتے جانا چاہیے۔ یعنی تم نے اگنور کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کام روک دیں، تو اور اگر کوئی اگنور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بھی سننے والا نہیں ہے تو ہم بتا کر کیا کریں، اس کو سٹاپ نہیں کرنا ہے، مطلب یہ ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے، اب پھر بہت سے بھیجے ہم نے، من نبی، نبیوں میں سے، فی الاولین، پہلوں میں سے، یعنی اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنا ہے یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلے بھی انبیاء اکرام، پہلے بھی نبی آئے ہیں۔ وما، اور نہیں، یأتیہم، آیا ان کے پاس، من نبی، کوئی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ تھے ساتھ اس کے استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا، یہ تو ہوگا ہی ہوگا، ہمیشہ سے ہوا۔ آج جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان لوگوں نے ان کو ستایا، ان کے اوپر الزام لگائے، ان کا مذاق اڑایا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اہلکنا، تو ہلاک کر دیا ہم نے، اب جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو ہلاک کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اشد منہم، سب سے طاقتور ان میں سے، یعنی اہل مکہ اگر اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے، پہلی قوم یعنی پچھلی قومیں تو اور بھی زیادہ طاقتور تھی، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ بطشن، پکڑوے، و مدا، اور گزر چکی، مثل، مثال، الاولین، پہلوں کی، یعنی سامنے ہے تمہارے، سب ہسٹوریکل واقعات دیکھ لو اب تک کتنے ہم لے چکے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے، کن سے، اہل مکہ سے، مشرکین سے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، خلقہن، پیدا کیا ان کو، العزیز العلیم، زبردست علم والے نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں گے اللہ کو خالق مانتے تھے، کریٹر مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک بنائے ہوئے تھے۔ کافر کیا کرتے ہیں، پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن مشرک کیا کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن پھر مرضی اپنی چلاتے ہیں، دنیا اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کے دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کو خالق مالک مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں کن کن کو شریک بنایا ہوئے ہیں، زندگی کیسی گزار رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدا، گہوارہ، گہوارہ مہدا کے مطلب جو ہے بستر کے بھی آتے ہیں، جھولے کے بھی آتے ہیں، سونے کی جگہ کے لیے بھی آتے ہیں۔
اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا. اس کا ٹیمپریچر دیکھو, اس کا ایٹماسفیئر دیکھو, اس میں پانی کتنا ہے, زمین کتنا ہے, واٹر کا کمبینیشن, غذا دیکھو کس طرح, روٹیشن, ریولیوشن, سب کچھ ہونے کے باوجود, اندر زمین کے اتنا گرم لاوا ہونے کے باوجود ہم کتنا آرام سے زمین کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ, اور بنایا تمہارے لیے, فیہا, اس میں, کس میں, زمین میں, سبلا, راستے, لعلکم, تاکہ تم تہتدون, تم ہدایت پاؤ. یعنی پہاڑوں میں بھی راستے ہیں, پلینز میں بھی راستے ہیں, ہر جگہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ایک جگہ سے تم دوسری جگہ جا سکتے ہو. اب راستے تو آسمان میں بھی بن گئے, تم فلائٹ سے بھی جا سکتے ہو. اور ایک اور چیز اس میں ہدایت کے معنی بھی آتے ہیں کہ تم اس زمین میں رہتے ہو تو ہدایت پالو اس قرآن کے ذریعے. والذی نزل, اور وہی ذات ہے جس نے نازل کیا, من السماء, آسمان سے, ماء, پانی, بقدر, ساتھ اندازے کے. یعنی ایسا نہیں ہے فل ٹو پانی برس گیا, ایسا بھی نہیں چھم چھم تھوڑا سا برسا. اللہ کے پورے اندازے سے جتنا جہاں جیسا ہونا ہے, ایک ایسٹیمیٹڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہاں کدھر کتنا برسنا ہے. جتنا ایواپریٹ ہوا اتنا بارش نہیں ہوتی, ایک سیکنڈ میں جو ہے کتنا, یعنی جتنا برسنا ہے اتنا ہی ہوتا ہے بارش کا برسنا. ایسا نہیں ہوتا کہ فل ہو گیا, پورا تباہ ہو گیا. ایسا بھی نہیں ہوا کہ جو ہے بالکل جس کے کوئی معنی ہی نہیں رہے, بارش ہونے کے تھوڑا تھوڑا برس گیا اور اس کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. ایسا بھی نہیں ہوتا. اکارڈنگ ٹو ضرورت, اکارڈنگ ٹو جہاں جتنی ضرورت ہے. کچھ بادل برستے ہیں, کچھ بنا برسے آگے نکل جاتے ہیں, یہ سب اللہ کی مرضی ہے. فنکشرنا, پھر زندہ کیا ہم نے بھی ساتھ اس کے, کس کے, بارش کے, بلدتم میتا, مردہ زمین کو, یعنی بالکل مردہ زمین کو, مردہ شہر کو, مردہ جو ہے جہاں سے کچھ بھی نہیں تھی وہ بارش کے بعد زندہ ہو جاتی ہے. کذالک تخرجون, اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. جیسے زمین سے درخت نکلتے ہیں اسی طرح تم بھی جو ہے اپنے قبروں سے نکلو گے. والذی خلق الازواج, اور وہ ذات جس نے بنائے جوڑے. اب جوڑے جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, زوج کا مطلب جو ہے ہم نسل, اپنے جیسے چیز سے جو ہے پیر ہونا. جیسے میل اینڈ فیمیل, جوڑے بھی فلاورز میں ہوتے ہیں, رات اینڈ دن بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو اینڈ پازیٹیو چارجز بھی ہوتے ہیں. تو آل کائنڈز آف جوڑے جو ہے کیا, کلھا, سارے کے سارے اس کے, وجعل لکم, اور اس نے بنایا تمہارے لیے, من الفلک, کی کشتیوں میں سے, کشتیوں میں سے. کشتیے کیسے ہوتے ہیں, جیسے بڑے بڑے کشتیاں سمندر میں کیسے چلتے ہیں. والانعام, اور مویشیوں میں سے, ما ترکبون, جو تم سواری کرتے ہو. یعنی تم کشتیوں پر بھی سواری کرتے ہو, تم مویشیوں پر بھی سواری کرتے ہو. کیسے تم کرتے ہو, اتنے بڑے بڑے گھوڑے, اتنے بڑے بڑے کیملز, اتنے بڑے بڑے اونٹ. لتستووا, تاکہ تم چڑھ بیٹھو, یعنی اوپر تم چڑھ کے بیٹھ کے بیلنس کر لیتے ہو, علی ظہوری, ان کی پشتوں پر. ثم تذکروا, پھر تم یاد کرو, نعمت ربکم, اپنے رب کی نعمت کو, کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تمہارے لیے. اذا, جب, استوئی, تم سوار ہو تم, علیہ, اس پر, وتقولوا, اور تم کہو, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین, پاک ہے وہ ذات جس نے مقرر کیا ہمارے لیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سواریوں کو, چاہے وہ انعام ہو, چاہے وہ آج ہم جو ڈرائیو کرتے ہیں, ان کو ہمارے کنٹرول میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا, ان کی سواری کرنا ہم کو سکھایا. وما كنا له مقرنین, اور نہ تھے ہم اس کو قابو میں لانے والے, یہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم ان کو کنٹرول کرے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایسے بنایا کہ اگر وہ جانور پلٹ کر سینگ مار دے تو, اگر یہ جو ڈرائیو کرتے ہیں وہ گاڑیاں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو, یہ جو ہے سواری کی مسنون دعا بھی ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف, لَمُنقَلِبُونَ, البتہ پلٹنے والے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہیں. اب یہ جو ہے, جو ہم سواری کے اوپر سوار ہو کے کچھ سفر کے لیے نکلتے ہیں, یہ تو جو ہے بہت چھوٹا سا سفر ہے. زندگی اصل بڑا سفر ہے, اور اس کا ڈیسٹینیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور وہاں پر جو ہے تم کو واپس لوٹنا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ, اور انہوں نے بنا دیا اس کے لیے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, جزء, ایک جز یا ایک حصہ, یعنی اللہ کے کریشنز میں سے, اللہ کے بندوں میں سے اسی کا شریک بنا دیا. جیسے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا, اللہ کی اولادیں بنا دی. ان الانسان لکفور مبین, بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے کھلم کھلا. یعنی دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور شریک کسی اور کو بنا دیا. ام اتخذ مما, یا اس نے انتخاب کر لیا اس میں سے جو یخلق پیدا کرتا ہے, بناتن, بیٹیاں, و اسفاکم, اور چن لیا تم نے, بالبنین, 7 بیٹوں کے. یعنی تم نے اپنے لیے بیٹے سلیکٹ کیے, اپنے لیے بیٹوں کو پسند کیا, اور اللہ کی بیٹیاں بنا لیا, وہ بھی اسی کی مخلوق میں سے. وَإِذَا بُشِّرَ,
حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بما ضرب للرحمن ساتھ اس کے جو اس نے بیان کیا رحمان کے لیے، یعنی ان کے گھر میں اگر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، مثلا مثال غلہ ہو جاتا ہے وجہو اس کا چہرہ مسودہ سیاہ وہو کظیم اور وہ غم کی گھونٹ پینے والا ہوتا ہے، یعنی آج بھی یہی حال ہے۔ اس زمانے میں اہل مکہ جو کرتے تھے آج بھی یہ ہے کہ فوری جو ہے بیٹا ہو تو خوش ہو جاتے ہیں، اور بیٹی ہے تو جو ہے کیا ہوتے ہیں، چہرے وہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے، یعنی دونوں انگلیوں دونوں فنگرز کو بتا کر اتنے کلوز ہوں گے، تو بیٹی تو رحمت ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کی بات تھی جو اہل مکہ کے تھے، اور آج بھی یہی بات ہے۔ ان کے چہرے جو ہے سیاہ ہو جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ بیٹیاں ان کے جنگ میں کام نہیں آتے تھے، بیٹیاں دوسرے گھر میں جانے والے تھے تو ان کو میراث میں حصہ نہیں دینا چاہتے تھے، جنگ میں لڑکے ان کا کوئی سر اونچا کرنے والے نہیں تھے، تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تو معاملہ عورتوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو، اور خالق کے ساتھ تم کس کو شریک کر رہے ہو جس کو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے۔ وہ بیٹی کی پیدائش پر تم جو ہے گھر نہیں آتے، تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، جن کو تم وراثت میں حصہ نہیں دینا چاہتے ہیں، جن کو تم زندہ دفن کر دیتے ہو، جن کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، وہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا رہے ہو۔ او من ینشأ کیا بھلا جو پالا جاتا ہے فی الحلیتی زیورات میں، یعنی نزاکت میں پلی بیٹیاں، وہ فی الخصامی اور وہ جھگڑے میں غیر مبین غیر واضح ہو، یعنی یہ جو اہل مکہ کہتے ہیں کہ نزاکت میں پلنے والی بیٹیاں ہمارے کیا کام آئے گی، جب جنگ ہوتی ہے تو ہماری کیا وہ ہوگی، تم بیٹیوں کے بارے میں ایسے کرتے ہو۔ وجعلوا اور انہوں نے بنا لیا الملائکۃ فرشتوں کو، الذین ان کو، ہم وہ جو عباد الرحمانی بندے ہیں رحمان کے، اناثا عورتیں۔ سب سے پہلے فرشتوں کو تم فیمینائن جینڈر دیے ہوئے ہو، کہاں پر ہے کہ وہ فیمینائن ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تو جینڈر ہی نہیں بتایا۔ دوسرا پھر تم نے جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، جو اللہ کے جو ہے عبادت کرنے والے ہیں، وہ انہوں نے بنا لیا فرشتوں کو، ان کو جو بندے ہیں رحمان کے، وہ بیٹیاں کہاں سے؟ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ اشہیدو کیا وہ گواہ تھے یا حاضر تھے، خلقہم ان کی ساخت یا ان کی تخلیق کے وقت، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا تم جب تھے وہاں پہ، گواہ تھے، جو تم نے ان کو ایک تو فیمینائن جینڈر دے دیا، دوسرا جو ہے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ ستکتب ضرور لکھی جائے گی شہادتہم ان کی گواہی، یعنی جو منہ سے بول رہے وہ ضرور ریکارڈ کیا جائے گا، یسألون اور وہ پوچھے جائیں گے، یعنی ریکارڈڈ ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو، جو تم مان رہے ہو، جو تم بول رہے ہو۔ وقال اور اس کا سوال بھی ہوگا، وقالو اور وہ کہتے ہیں لو شاء الرحمن اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم نہ ہم عبادت کرتے ان کی، کس کی؟ فرشتوں کی۔ اب غلط کام کر کے بلیم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں، خود اپنی غلطی کی رسپانسبلٹی بھی نہیں لے رہے، اور کہہ رہے کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے، ما لہم نہیں ان کے لیے بذالک من علم ساتھ اس کے کوئی علم، یعنی یہ کیسی حجت بغیر علم کے کر رہے ہیں، انہم الا یخرصون نہیں وہ مگر اندازے لگا رہے ہیں، یعنی گمان کر رہے ہیں، خسارہ میں پانے والے ہیں، اپنے ایک دیوانی باتیں جو ہے ان کی ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ رکھنا ہے، جو وہ بول رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے جو بھی ہم بولتے ہیں سوچ سمجھ کے بولنا ہے، کیونکہ ایوری تھنگ از ریکارڈڈ۔ اور دوسری چیز، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ہدایت پاتے، تو لوگ بھی ایسے ہی کہتے ہیں جب ہم لوگوں کو بلاتے ہیں نماز کی طرف، روزے کی طرف، اچھائی کی طرف، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم بھی جو ہے ہدایت پا لیتے، بٹ دس از ناٹ، یہ حجت ہے، بحث ہے، دوسروں کو بلیم کرنا ہے، اپنی ہدایت خود ہی چوز کرنا ہے۔ آتیناہم یا دی ہم نے ان کو کتاباً ایک کتاب، من قبلی اس سے پہلے، قرآن سے پہلے کیا تمہیں کوئی کتاب ملی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں فرشتوں کی عبادت کے لیے کہا ہے؟ فہم بھی مستمسکون تو وہ اس کو پکڑ رہے ہیں، یعنی اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو کیا ان سے پہلے تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے جس کو تم مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو، جس کی پاس یہ ساری چیزیں تم کر رہے ہو اس کی دلائل ہے، اس کے پروفس ہے، یا تم کیا کر رہے ہو، یا اندازے لگا رہے ہو، کیا ریفرنس ہے، کیا تمہارے پاس ثبوت ہے، کون سی کتاب یہ پوچھا جا رہا ہے؟ تو بل قالو بلکہ انہوں نے کہا انا بے شک ہم وجدنا پایا ہم نے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، علی امتن ایک طریقے پر، و انا اور بے شک ہم علی آثارہم ان کے آثار پر مہتدون ہدایت یافتہ ہے۔ ان کے پاس کتاب تو نہیں تھی، کیا ریفرنس ہے؟
ہم اپنے پچھلوں کو، اپنے بڑے بزرگوں کو، اپنے پچھلی جنریشنز کو یہی کرتے دیکھتے آ رہے ہیں. آج بھی ہمارا یہی حال ہے. قرآن کو چھوڑ دیے، سنت کو چھوڑ دیے، باپ دادا کے خاندان کے طریقوں کو پکڑ لیے. تو اہل مکہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ کذالک ما ارسلنا، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فی قریۃ کسی بستی میں، من نذیر کوئی ڈرانے والا، الا مگر قالا کہا، مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں کو، انا وجدنا بے شک ہم نے پایا، ہم نے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، علی امت ایک طریقے پر، و انا اور بے شک ہم علی آثارہم ان کے نقش قدم پر مقتدون پیروی کرنے والے ہیں، یعنی پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں. یہ صرف اہل مکہ کا حال نہیں ہے، پہلے کی قوموں نے بھی انبیاء کا، رسول کی دعوت چھوڑ کر، توحید کی دعوت چھوڑ کر جو ہے کیا کیے، اپنے آباء و اجداد کو جو ہے فالو کرتے ہوئے رہے، ان کے ٹرینڈز کو، ان کے جو ہے طریقوں کو، ان کے شرک کو، ان کے غلط اس کو فالو کرتے رہے. پھر ان کا حال کیا ہوا دیکھو. تو یہاں پہ سخت وارننگ ہے جو کتاب کو چھوڑ کر آباء و اجداد کو یا پچھلی جنریشنز کو فالو کرتے ہیں. قالا اس نے کہا، یعنی نبی نے ہر بستی کے، اولو کیا بھلا، اگر جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، باہدا زیادہ ہدایت والا، مما اس سے جو وجد تم پایا تم نے، علیہ آباؤکم اس پر اپنے آباء و اجداد کو، یعنی آباء و اجداد کی جو باتیں ہیں، جو طریقے ہیں، کیا میں اس سے بہتر، اس سے صحیح، اس جو چیز تمہیں فالو کرنا ہے اور حق لے کر آیا ہوں، ہدایت والی بات لے کر آیا ہوں، تو بھی تم اپنے آباء و اجداد کو فالو کرو گے. قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، بما ارسل تم ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم، بھی ساتھ اس کے کافی، انہوں نے انکار کرنے والے ہیں. یعنی تم یہ کیا نئی نئی باتیں لے کر آئے ہو، ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں، ریجیکٹ کرنے والے ہیں. فانتقمنا منہم پس انتقام لیا ہم نے ان سے، یعنی نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. فانظر تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. اللہ کی کتاب کو جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اے انسان، تم اگر اس کتاب کو جھٹلاتے ہو تو تمہارا کیا انجام ہوگا، تم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. اور یہاں پر خاص طور سے پچھلی آیت میں آباء و اجداد کو بلائنڈلی فالو کرنے کی بات آئی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو وارن کر رہے ہیں، آباء و اجداد اگر غلط ہو تو بلائنڈلی فالو مت کرو. اس قرآن کو، اللہ کی بات کو اور اپنے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو پکڑ کر اس کو عمل کرنے والے بنا لے. آمین. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، اننی بے شک میں، براء بیزار ہوں، یعنی یہاں پر بری الذمہ ہوں، یعنی I'm free from یا I'm free of، یا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس چیز سے؟ مما تعبدون اس سے جو تم عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارے بتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. الا الذی مگر وہ ذات، فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو. فطرنی ہم پہلے بھی لے چکے، فطرت عطا کرنا ہے، تو توحید کی فطرت جو ہے ہر بچے کے اندر ہوتی ہے. فإنہ تو بے شک وہ، سیہدین ان قریب رہنمائی کرے گا میری، یعنی مجھے راہ دکھائے گا، کیونکہ یہ جو آپ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ تو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پچھلی آیت میں آباء و اجداد کی اندھے پن سے ان کو فالو کرنا ہے، تقلید کی بات ہو رہی تھی. تو اب یہاں پر جیسے ہی آباء و اجداد کو اندھے پن سے فالو کیا جاتا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اگزامپل یہاں پر ہمارے سامنے رکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد بھی شرک میں مبتلا تھے، شرک کرتے تھے، غلط طریقوں سے اوپر تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے امام بنے. اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنے والد اور اپنے قوم، اچھا پہلے جو ہے یہاں پر ابھی ہی بھی آ گیا، تو یعنی اپنے والد اور اپنی قوم سب کو کہہ دیا، کیا کہا کہ نہیں، میں تو یہ شرک کرنے والا نہیں اور شرک سے میرا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. تو یہاں پر سب سے بیسٹ اگزامپل آباء و اجداد کے طریقوں کو، شرک اگر وہ کرتے ہیں تو اس کو ریجیکٹ کرنے کا سب سے بیسٹ اگزامپل ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام ہے. وَجَعَلَهَا اور اس نے بنا دیا اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو، کلمتاً ایک بات، باقیتاً باقی رہنے والی، فی عقبہ اس کی اولاد میں، یعنی توحید کی بات جو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر کہی، اس کو آگے اپنے اولاد، اپنے پیچھے آنے والے یعنی نسلوں میں چھوڑا. یعنی ایسا عمل تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ آگے کتنا جو ہے، یعنی اب اتنے سال کے بعد ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو نسلوں کا بھی جو ہے، مطلب اگر ہماری نیکی ہوتی ہے تو پھر نسلیں بھی آگے جو ہے نیک ہوتی ہے. تو اب یہاں پر ہمیں ایک چیز یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اور نسلوں کی دین کی حفاظت کی کوشش بھی کرنا چاہیے، ہر طریقے سے، اپنے اس سے، اور اپنے ہر کوشش، اپنے ہر عمل، اپنے ہر ایکشن کو
اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ میرے نسلوں کا دین بھی جو ہے اس سے کیا ہو، اس کی حفاظت ہو. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئے. یعنی شاید جو ہے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی اپنے نسلوں کے لیے، وہ بھی ہے، تو توحید اور اللہ کی طرف نسلیں جو ہے لوٹ آئے، کبھی بھی شرک کی طرف نہیں وہ کرے. تو یہ ہمارے پاس بھی نسلوں میں ہم بھی آئیں گے نا، تو پھر آگے آنے والے تمام لوگوں میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات رکھی، تاکہ اگر ذرا بھی بھٹکے تو ابراہیم علیہ السلام کا اگزامپل لے کے پھر لوٹ آئے. یعنی اب اگر اس میں ہم اب اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اب جو لوگ بھٹک گئے ہیں اور باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، بلائنڈلی ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو ابراہیم علیہ السلام کا اگزامپل پکڑ کر دیکھنا چاہیے. آبا و اجداد کو، اپنے فور فادرز کو، اپنے پچھلی جنریشنز کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو ہے تمام ان کے انبیاء ہے، جو اللہ کے خلیل اللہ ہے، ان کا اگزامپل لینا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے، ان کے والد بھی اگر غلط تھے تو ان کو بلائنڈلی نہیں فالو کیا، بلکہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ متعتو، میں نے سامان زندگی دیا، ہاؤلائی، ان لوگوں کو، وآباءہم، اور اس کے آبا و اجداد کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی شرک میں پڑے ہوئے تھے نا وہ لوگ، لیکن پھر بھی دنیا کا سامان ملا، یہاں تک کہ جاءہم الحق، آ گیا ان کے پاس حق. یعنی تمام جو مشرک ہے ان کے پاس اب تو حق آ گیا. تو کیا ہے؟ قرآن اور توحید کا پیغام ہے، ورسول مبین، اور رسول کھول کر بیان کرنے والا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا. وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. خاص طور سے اہل مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گیا ان کے پاس، الحق، حق، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا سحر، یہ جادو ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، بھی ساتھ اس کے کافرون، انکاری ہے. یعنی اب دیکھیے یہاں پر ان لوگوں نے کیا کہا، جیسے ہی قرآن آیا انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ سحر ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ قرآن جو سنتا ہے اس کو متاثر ہو جاتا ہے، وہ ایمان لے کر آتا ہے. سحر مینس یہاں پہ سحر ہے نا، سحر کا مطلب ہوتا ہے دھوکا. لائک سحر کا ٹائم ہوتا ہے، سحر کا ٹائم جو مارننگ ٹائم ہوتا ہے وہ نہ رات ہے نہ صبح ہے، یعنی کنفیوژن ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ بات میں زیادہ جب سمجھی، جب ایک دفعہ ارلی مارننگ وی ویر گوئنگ آؤٹ ٹو ایئرپورٹ اور سم ویئر، اور میرا چھوٹا 6 سال کا بیٹا جو تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ویدر اٹس مارننگ. ہی واز لائک ٹوٹلی اسلیپ، اور پورا نیند میں تھا، اور ہی واز آسکنگ می، مما دس از ناٹ نائٹ، دس از ناٹ مارننگ، واٹ از ہیپننگ، رات ہونے والی ہے یا دن ہونے والی ہے؟ تو ایک دھوکے جیسا ٹائم ہے نا وہ. تو یہاں پر یہی ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، اوپر کسی شخص کے، من القریتین، 2 بستیوں میں سے، عظیم، عظمت والے. اب یہ 2 بستیاں جو ہے طائف اور مکہ ہے. تو طائف اور مکہ میں بہت بڑے بڑے سردار تھے، وی آئی پیز تھے، اچھے اچھے لوگ تھے. تو یہ کیوں ان 2 لوگوں میں سے کیوں، مطلب 2 بستیوں کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کیوں نہیں نازل ہوا؟ ہم یقسمون، کیا وہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں، رحمت ربک، رحمت تیرے رب کی. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے اللہ کی رحمت ہے، کیا چیز؟ نبوت. تو وہ اپنی نبوت خود آپس میں تقسیم کر لیں گے، آپس میں بانٹ لیں گے. کیا تم آپس میں کہو گے کہ طائف والوں پہ چاہیے یا مکہ والوں میں چاہیے، یا مکہ یا طائف میں؟ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کے اوپر جو ہے نازل کرے، جس کو چاہے نبی کے لیے چنے، جس کو چاہے رسول بنائے. نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کی، بینہم، ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی معیشت، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. یعنی دنیا کی اس کا جو سامان ہے، جس کی وجہ سے جو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو یہ وہ سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو پھر یہ بھی سمجھتے ہو کہ تم جو ہے یہ نبوت ڈیزرو کرتے ہو. یہ جو دنیا کا سامان ملا ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے. ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، بعضہم، ان میں سے بعض کو، فوق بعض، بعض پر، درجات، درجوں میں. یعنی دنیا کا جو سٹیٹس ہے، دنیا کے جو رینکس ہے، تم کسی کو مالک، کسی کو غلام، کسی کو امیر، کسی کو غریب، یہ بھی بنانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. لیتخذ، تاکہ بنائے، بعضہم، ان میں سے بعضاً، سخریہ، بعض کو خدمت گزاری، تابع داری. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رینکس جو ہے، یہ جو ڈفرینسز ہے، یہ ایک اس لیے ہے کیونکہ ایک دوسرے کے کام آئے. اگر سب برابر ہوتے تو کوئی ایک دوسرے کو جو ہے سرو نہیں کرتا. کوئی باس ہے، کوئی سب آرڈینیٹ ہے، کوئی سرونٹ ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. اگر ہر کوئی ڈاکٹر ہوتا تو ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہر کوئی فارمر ہوتا نہیں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر نہیں ہے. یہ رینکس اس لیے رکھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکہ ایک دوسرے کو سرو کرے.
ورحمت ربک اور رحمت تیرے رب کی، یعنی یہ نبوت کا جو کام ہے، قرآن جس کو دی ہوئی ہے، خیر بہتر ہے مما یجمعون ہر اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی جو بھی جمع کر رہے ہیں ہر چیز سے یہ جو نبوت ملی ہے اور یہ جو قرآن ملی ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو دنیا میں ملی ہے، جو گاڑی ملا ہے، پیسہ ملا ہے، بنگلہ ملا ہے، ڈگریز ملے ہیں، سونے، ہیرے، کپڑے، جو کچھ بھی ہم جمع کرتے ہیں سب سے جو ہے یہ قرآن اور یہ رحمت سب سے بڑی ہے، سب سے جو ہے ویلیبل ہے۔ آج جو ہے ہم دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر دنیا میں اس چیز کو بالکل ویلیو نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے، وہاں جا کر شاید ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ جنت کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ولولا اور اگر نہ یہ بات ان یکون الناس کے ہو جائیں گے لوگ امت واحدۃ ایک ہی امت، یعنی اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ شرک پر یا کفر پر چلے جاتے، لجعلنا البتہ ہم کر دے لمن واسطے اس کے جو یکفر کفر کرتا ہے بالرحمن رحمان کے ساتھ، لی بیوتہم ان کے گھروں کے لیے سقوف فن چھتیں من فدت چاندی سے، و معارج اور سیڑھیاں علیہا یظہرون ان پر وہ چڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ جو کفر کرے گا اس کو ملٹی ملینرز بنا دیں گے، تو ایک ہی جماعت ہو جاتی، سب کافر ہو جاتے، سب کفر کرتے، کفر کر کے جو ہے یہ سونے کے چاندی کے اپنے گھر بنا لیتے، ملٹی ملینرز ہو جاتے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا رب کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا اینڈ کیا ہے۔ ولی بیوتہم اور ان کے گھروں کے لیے ابواباً دروازے، و سروراً اور تخت، علیہا یتکئون اس پر وہ تکیے لگاتے، و زخرفاً اور سونے کے یعنی ڈیکوریشن جو خوبصورتی ہے، و ان کلو اور بے شک سب ذالکا یہ لما متاع اگرچہ سامان ہے، الحیات دنیا دنیا کی زندگی ہے، یعنی تو معمولی سا سامان ہے۔ آج اگر 4 پیسے اگر دے دیے، 4 کچھ دے دیے تو دین کو، انسان کی ایسی کیفیت ہے دین کو چھوڑ دیں۔ تو اب یہ سب نہیں دیے، ورنہ دنیا میں لوگوں کے لیے ایمان قبول کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ کیا کرتے ہیں، دین کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اتنا سب مل جاتا تو پھر آخرت کو تو بھول ہی جاتے۔ ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کے سامان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور کافروں کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے، جو اتنا ان کو ملا ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور اگر کافروں کو اور بھی زیادہ عطا کیا جاتا تو پھر دنیا میں یعنی اللہ کا بہت بڑا رحم ہے کہ اتنا بھی نہیں نواز دیا کافروں کو۔ اگر بہت زیادہ نواز دیتے تو پھر ایمان والے بھی جو ہے بھٹک جاتے، اور سب کفر کرتے اور سب جو ہے ایمان سے بھٹک جاتے۔ والآخرۃ عند ربک اور آخرت تیرے رب کے ہاں، للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کے نزدیک دنیا کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا، ایک روایت میں ہے پانی کا ایک بوند بھی نہ دیتا، یعنی دنیا اتنی حقیر ہے۔